اپنے ذکر پر اور شکر پر اچھی نمازوں پر ہماری اعانت فرما یا اللہ قرآن کی تلاوت پر اور ذکر عبادت پر ہماری اعانت فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال کر اے اللہ ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے اور یا اللہ ہمیں گناہوں کی ظلمتوں سے نکال کر اپنے علم کے نور پہ ہمیں ڈال دے یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما جو اصول تجھے مطلوب نہیں ہیں تو ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے اور جو طریقے تجھے محبوب ہیں تو ہمیں اس پر جما دے یا اللہ تو اپنا فضل فرما کر کرم فرما کر اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا اور جہنم کا عذاب کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ دنیا جس کی محبت ہمارے دلوں میں اتر گئی ہے کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر ان کو آخرت کا فکر پیدا فرمایا تھا اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما دے یا اللہ ہماری اس علاقے کو قبول فرما اے اللہ ہماری اس علاقے کو قبول فرما یہاں جو مشائخ سو رہے ہیں اے اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر ہمیں ان کی والی محنت کے لیے قبول فرما لے یا اللہ جو رحمتیں برکتیں ان کے مجاہدوں اور قربانیوں سے نازل ہوئی ہیں تو قیامت تک ان قربانیوں کو اور ان رحمت و برکتوں کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دے یا اللہ جس خاندان سے بھی تو نے دین کا کوئی کام لیا ہے قیامت تک کے لیے اس خاندان سے دین کے کاموں کی اے اللہ دین کی خدمتوں کی اور اے اللہ دین کی محنتوں کی خدمات کو عام فرما دے اور قیامت تک کے لیے ان کو جاری فرما دے اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو ہم نے جان کر نہ کیا ہو تیرا کوئی حکم ایسا نہیں جس کو ہم نے جان کر نہ توڑا ہو تو بڑا غفار ہے تو بڑا رحیم اور کریم ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے گناہوں سے بھی نظروں کو ہٹا لے اے اللہ ہم سے نگاہ غضب کو ہٹا لے اے اللہ ہم سے نگاہ غضب کو ہٹا لے اور کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ہماری بخشش کے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما یا اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما جہاں جہاں اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما ان اجتماعات کو پوری امت کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا اور اے اللہ ان اجتماعات کو امت کے درمیان سے تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا یا اللہ ان اجتماعات کو ذریعہ فرما اے اللہ ان اجتماعات کے ذریعے وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما اے اللہ ان اجتماعات کے ذریعے وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اس میں ان ساتھیوں کی قربانیوں کو ان کے تکالیف کو برداشت کرنے کو قبول فرما اول تو کوئی تکلیف کوئی قربانی تیرے جناب میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے مگر تو جو تکلیف لایا ہے نوازنے کے لیے لایا ہے اے اللہ ہماری پاکی کے لیے لایا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما لے اس مجمع نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں یا اللہ یہ صحابہ کے تکالیف کے نمونے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر شکر کی کیفیت پیدا فرما احتساب کی کیفیت پیدا فرما ثواب اور اجر کے حاصل کرنے کی کیفیت پیدا فرما اے اللہ شکوہ اور شکایت سے ہماری حفاظت فرما ہمیں ان ناشکروں محروم نہ فرما جو اس راستے کی تکالیف شکایت کرنے والے ہوں اے اللہ ان محرومی میں شامل نہ فرما جو اس راستے کی تکالیف شکایت کرنے والے ہوں وہ ان صحابہ ہمیں شامل فرما جو اس راستے کی تکلیف پر شکر کرنے والے تھے یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا پورے عالم سے کفر الحاد کے سمٹنے کا یا اللہ ہمارے اجتماع کو ذریعہ فرما ہمارے ان ساتھیوں کی خدمات کو اے اللہ جن عورتوں نے گھروں میں روزے رکھ کر اور گھروں میں دعائیں مانگ کر اے اللہ تیرے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اے اللہ تو ایک ایک عمل کو خوب جانتا ہے اے اللہ ہر ایک عمل تیرے علم میں ہے اے اللہ ہر ایک عمل تیرے علم میں ہے
تو کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ان کی دعاؤں کو مردود نہ فرما. انہوں نے جو دعائیں اس راتوں میں کی ہیں اور جو روزے اس اجتماع کے لیے رکھے ہیں اے اللہ اس اجتماع کو پوری امت کی ہدایت پر جمع ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم تجھ سے امت کی اجتماعیت کو مانگتے ہیں. تو کرم فرما کر فضل فرما کر تفرق کو تشدد کو ختم فرما دے. اے اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما. اے اللہ وحدت فکر وحدت کلمہ پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے لے. اے اللہ ہم اس کام کے قابل نہیں ہے. اے اللہ تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے. اے اللہ ہم اس کام کے قابل نہیں ہے. تیرے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے. تو کرم فرما کر فضل فرما کر ابابیل سے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے سکتا ہے. تو یا اللہ تو اپنے بندوں سے اس کام کی کیوں نہ لے سکے گا. تو اپنا فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں اپنے رضا والے کاموں پر ڈال دے. اے اللہ تو جو ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس پر جما دے. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما. اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اس میں تو راہ میں نکلنے والوں کو صحابہ کی طرح محنت کرنے والا بنا کر اور یا اللہ قدم قدم پر صحابہ والی نصرتیں اور قدم قدم پر صحابہ والی برکتیں ان کے ساتھ شامل حال کر کے اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو یا اللہ تیرے وہ بندے جو تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں اے اللہ انہوں نے اس اجتماع میں جو بھی خدمت کی ہے تو ان کی اس خدمات کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو ان کی اس خدمات کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو اس اجتماع کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ان کو اپنی پہچان کرا دے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ساری انسانی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تو نرادھار ہے. اے اللہ تو صمد ہے. تو سب کو جہنم میں ڈال دے. تیرے سامنے کوئی چو کرنے والا نہیں. اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے. تیرا کہیں جنت کا کوئی نقصان نہیں. اے اللہ تیری ذات مستغنی ہے. تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کے دلوں میں انسانی کی ہدایت کا غم پیدا فرما دے. امت مسلمہ کے دلوں میں انسانی کی ہدایت کا غم پیدا فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے دلوں سے غیر سے انتقام کے جذبے کو نکال کر ان کے دلوں میں انسانی کی ہدایت کا وہ جذبہ پیدا فرما دے جو جذبہ تو نے صحابہ کے دلوں میں پیدا فرمایا تھا. یا اللہ جس طرح تو نے صحابہ کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اس طرح ہمیں بھی تو ساری انسانی کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے. مسلمانوں کے دلوں سے غیر سے انتقام کے جذبے کو نکال کر صحابہ کی طرح ان کے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما دے. اے اللہ ان کے ملک و مال کی محبت امت کے دلوں سے نکال کر اے اللہ ان کی ہدایت کا جذبہ اور ان کے جہنم سے بچانے کا فکر ایک امتی کے دل میں پیدا فرما دے. اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. یا اللہ جتنے اجتماعات آئندہ ہونے والے ہیں یا اللہ تو بے رحمت برکت شامل حال فرما. قدم قدم پر رہبری فرما. قدم قدم پر نصرت فرما. جو تو ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس پر جما دے. جو تو ہم سے نہیں چاہتا اسے ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے. اے اللہ اپنے عوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما. اپنے عوامر سے کامیابی کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے کہ وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے. یا اللہ شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما. سب سے بڑی حاجت وہ تیری رضا ہے. تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں پھر راضی فرما دے. اے اللہ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. تو امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اے اللہ تیری مخلوق میں اور تیرے نبی کی پیاری امت میں کچھ کینسر کے بیمار, کچھ شوگر کے بیمار, آنکھوں کے بیمار, پیٹ کے بیمار یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اس میں کوئی شک نہیں یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں. ہمارے اعضاء کو گناہوں سے ہٹا کر اپنے رضا والے کاموں پر استعمال فرما. اور یا اللہ اس کے ذریعے تو ہمیں ہر بیماری سے نجات نصیب فرما. یا اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما. اے اللہ جناح مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. اے اللہ آخرت کا فکر مجھ کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے کام کرنے والوں میں اور ہمارے متعلقین میں اور متعلقات میں اور یا اللہ تمام دنیا میں کام کرنے والوں میں خصوصاً اے اللہ جو بے اولاد ہیں تو ان کو اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جس طرح انبیاء علیہ